بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیو، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آج میرے پاس دو بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور جو میں آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کرنے والا ہوں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ امریکہ نے قطر میں سے اپنے 3 فوجی اڈے جو ہیں وہ ختم کر دیے، یعنی ان کو چھوڑ دیے۔ اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دبئی میں ایک بہت بڑی پورٹ ہے جس کو کہتے ہیں جبل علی کہتے ہیں اس کو، وہ بہت بڑی پورٹ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب کہانی یہ ہے کہ وہ دھماکے کیوں ہوئے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے اور دبئی کے میڈیا نے اس کو کیا رپورٹ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم جو ہے امریکہ کی بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ قطر میں سے اپنے، کیونکہ قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مختلف مقامات پہ، مختلف شہروں میں، ملکوں میں اپنے فوجی اڈے رکھتا ہے یہاں پہ، تاکہ وسط ایشیا میں جو ہے وہ نظر رکھ سکے، وسط ایشیا کے ممالک کے اوپر نظر رکھ سکے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس پوری دنیا کا جو ہے وہ جاگیردار سمجھتا ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نظر سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اوجھل ہوں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ بیٹھ جائے، لہٰذا اسی وجہ سے اس نے بہت سارے ملکوں میں اپنے فوجی اڈے بنا لیے، اور اسی وجہ سے قطر میں بھی فوجی اڈے تھے، لہٰذا لیکن اب جو ہے وہ سننے میں یہ آیا ہے، بلکہ سننے میں نہیں آیا، یہ خبر ہے، پکی خبر ہے کہ امریکہ نے قطر سے اپنے 3 فوجی اڈے جو ہیں وہ خالی کر دیے ہیں، تمام سامان جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے۔ اور یہ کہاں پہ منتقل کیا ہے؟ یہ انہوں نے منتقل کیا اردن میں، جارڈن میں، تو وہاں پہ اپنا تمام کا تمام سامان منتقل کر دیا، جس میں بختر بند گاڑیاں تھیں، اسلحہ تھا، آرمز، ایمونیشن اور بہت سارے جدید قسم کے جو ہیں وہ آلات تھے جن کو وہ یوز کرتے تھے، وہ تمام چیزیں جو ہے اٹھا کے انہوں نے جارڈن میں منتقل کر دی۔ قطر کو تمام جتنے بھی ان کے اڈے تھے، 3 اڈے تھے، وہ سب خالی کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے ریزن جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران نواز جو ملیشیا ہیں ان کے حملے کا ڈر تھا، اس وجہ سے انہوں نے قطر کی بیسز جو ہیں وہ خالی کر دیے۔ تو ابھی آگے چل کے یہ کیا ہے، کیا مطلب کڑی کہاں سے کہاں مل رہی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جبل علی پورٹ جو ہے دبئی کی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دبئی یعنی یو اے ای میں جو دبئی کے انڈر میں آتا ہے جبل علی پورٹ، تو وہ وہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں 3 دھماکے ہوئے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وہاں کے میڈیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کا میڈیا کنٹرولڈ میڈیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بادشاہت ہے، تو جیسے سعودی عرب میں ایسے دبئی میں بھی ہے، یعنی یو اے ای میں بھی ہے، تو کنٹرولڈ ہوتا ہے وہاں کا میڈیا، تو جو وہ کہتے ہیں وہی جو ہے وہ عوام کو بتایا جاتا ہے یا ٹی وی پہ نشر کیا جاتا ہے۔ اور ان کے میڈیا کے مطابق جو ہے یہ ایک جبل علی پہ ایک جہاز کھڑا تھا، وہاں اس میں ایک کنٹینر تھا، اس میں آگ لگ گئی تھی، لہٰذا اس آگ کو جو ہے وہ بجھا بھی لیا۔ انہوں نے اس طریقے کی رپورٹ دی، جو کہ مطلب جیسے کوئی بات ہی نہیں، کوئی معمولی سی چیز ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیاں تھیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور خبر ایجنسیاں جو تھیں، انہوں نے رپورٹ کیا، اور انہوں نے جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ جبل علی ایئرپورٹ پہ کوئی ایک جہاز تھا جس میں 130 کنٹینر لدے ہوئے تھے، اور ان 130 کنٹینرز میں سے تقریباً کوئی 3 کنٹینرز میں جو ہے آتش گیر مواد موجود تھا، اور یعنی ایکسپلوسیو چیزیں تھیں اس کے اندر، تو وہ جو ہے وہ پھٹ گئی، یعنی 3 دھماکے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ 3 کنٹینر جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پھٹا ہے، اور ویسے تو آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی گئی ہے۔ تو اب یہ دہشت گردی کیسے کی ہے، کہاں سے کی ہے؟ اچھا، باہر سے تو ہوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پہلے یہ سمجھ رہے تھے شاید کسی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، باہر سے کسی نے بھی حملہ نہیں کیا، کیونکہ ابتدائی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اندر ہی ہوا ہے، اور
اندر ہوا ہے، تو یعنی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو کنٹینر تھا اس کے اندر جو ہے ایکسپلوسیو مواد موجود تھا جو پھٹا ہے. اب وہ کیسے پھٹا ہے، اس کو پھاڑا گیا ہے، کیسے پھٹا، یہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ رپورٹ آئے گی. باقی یہ ہے کہ ابھی اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کہ یہ مواد آیا کیسے. اور یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی کافی ٹائم جو ہے وہ دبئی میں رہا ہوں، تو مجھے جو ہے آئیڈیا ہے. میں جبل علی بھی گیا ہوں کئی دفعہ، پورا میرا دیکھا ہوا ہے وہ ایریا، کہ بہت زیادہ سیکیور ایریا ہے. اب اتنے زیادہ سیکیور ایریا کے اندر جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی کس نے کی، کیسے کی اور کس طریقے سے ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب یہ سب کچھ دیکھنے سننے والی بات ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ رشوت چلتی ہے، نہ جیب گرم ہونے والی بات ہوتی ہے جیسے پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے کہ جی تھوڑے سے پیسے دیے اور اگلے نے جانے دیا آپ کو. لیکن دبئی میں ایسا نہیں ہوتا. اس کے باوجود یہ چیز کیسے آ گئی وہاں پہ پورٹ کے اندر، تو اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. اچھا، اس پورٹ کے بارے میں تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پورٹ ہے یہ وسط ایشیا کا سب سے بڑا بحری بندرگاہ ہے. اور یہ جو ہے تقریباً یہ جتنے بھی جو بڑے بڑے جو یعنی بحری بیڑے ہوتے تھے ان کو یہ سنبھالنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. یعنی جتنے بھی بڑے بڑے بحری بیڑے ہوتے ہیں جو جنگی طیارے بردار ہوتے ہیں بیڑے، ان کو سنبھالنے کی اس پورٹ میں صلاحیت تھی. یعنی اس میں اتنی جگہ تھی کہ اور اتنی گہرائی تھی اس کے سمندر کی اتنی گہرائی کہ وہ اتنے بڑے بڑے جو بحری بیڑے ہوتے ہیں ان کو وہ سنبھال سکتا تھا. تو یہ اس کے اندر صلاحیت تھی. اسی وجہ سے جو ہے 2017 میں امریکہ کے زیر استعمال رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، اور 2017 میں امریکہ کے زیر استعمال رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ مصروف ترین پورٹ ہوا کرتا تھا. تو اب تو یہ چیزیں اب وہ چیز نہیں رہی ہے. لیکن اس دھماکے کو کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ شدید دھماکے تھے، اور شیشے ٹوٹ گئے جو آس پاس کی جو عمارتیں تھیں جو پورٹ کے اندر ہی یا جو فری زون کے اندر تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا فری زون ہے. جبل علی فری زون ہے بہت بڑا. یہاں پہ بے شمار جو ہیں وہ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں. یہ فری زون ہے، اس وجہ سے بے شمار جو ہے انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں. تو آس پاس کی جو عمارتیں جو قریب تھیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے. اتنا زیادہ شدید قسم کا یہ دھماکہ تھا. اچھا جی، اب جو ہے وہ کہانی یہ ہے کہ دوسری طرف سیم ٹائم میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اسی وقت جو ہے دبئی میں یو اے ای کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ اور ایران کے جو سفیر ہیں وہ ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی، اور اس میں آپس کے تعاون اور تعلقات کو بڑھانے پہ غور ہو رہا تھا اور بات چیت کی جا رہی تھی. اور تعاون و تعلقات اس طرح یہ کہ بھئی آپ ہم ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم آپ پہ اعتماد کریں، اور تجارت کو فروغ دیا جائے، اور اس طریقے سے دوستی جو ہے وہ صحیح کی جائے، اپنی جو ہمارے تعلقات خراب ہیں ان کو صحیح. اس قسم کے جو ہے وہ بات چیت وہاں پہ ہو رہی تھی. تو اسی دوران جو ہے وہ یہ ہم اٹیک ہوا. اٹیک کہہ لیں یا اس کو دہشت گرد حملہ کہہ لیں یا دہشت گردی کہہ لیں، جو بھی کچھ ہے یہ ہوئی یہ چیز. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس نے کی، کیوں کی، تو یہ تو اب آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گی. تو لیکن یہ ایسے موقع پہ ہوئی ہے کہ جس وقت جو ہے ایرانی سفیر اور نائب وزیر اعظم کی جو ہے وہ ملاقات ہو رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے دھماکہ ہو گیا. تو یہ کس طرف یہ اشارے کیے جا رہے ہیں یہ تو آپ ہم جو ہے گیس کر سکتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو مزید تحقیقات ہوگی تو پھر اس میں کیا نکل کے سامنے آتا ہے. اچھا، ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا، ٹھیک ہے، تو چائنا سے متعلق یہ خبر یہ ہے کہ جناب یو این او نے ایک ٹارگٹ دیا تھا، اور وہ ٹارگٹ یہ تھا کہ جو 2030 میں وہ ٹارگٹ مکمل ہونا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 2030 تک جو ہے وہ غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو چائنا نے جو ہے وہ تقریباً 10 سال پہلے ہی اپنے اس ہدف کو پورا کر دیا، اور انہوں نے جو ہے تقریباً کوئی 9 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کو غربت کے خاتمے مطلب غربت کی لکیر سے نکال دیا ہے. غریب نہیں رہے اب وہ لوگ. تو 9 کروڑ 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ
ان کو غربت کی سطح سے نکال لیا گیا ہے، جو کہ یہ ٹارگٹ جو ہے 2030 میں پورا ہونا تھا، لیکن 10 سال پہلے ہی یعنی ابھی وہ چیز ہو چکی ہے۔ اور یہ بات جو ہے چین کے وزیر خارجہ نے کہی ہے، نہیں سوری، جو چین کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنا جو ان کی جو کمیونسٹ پارٹی کے جو 7 سالہ جو تقریبات چل رہی ہیں اس میں۔ اسی طریقے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں، چین کے وزیر خارجہ نے یہی کمیونسٹ پارٹی کے 7 سالہ تقریبات میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اور چین کے جو ہے وہ تعلقات کو تقریباً 70 سال ہو گئے، اور اس 70 سال کے تعلقات کو بہت زیادہ اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ان پورے 70 سالوں میں، بلکہ اور مزید بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سی پیک ہے، یعنی سی پیک میں پاکستان اور چائنا ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی اور مزید کوئی بھی ملک، تیسرا، چوتھا، پانچواں ملک اگر اس سی پیک میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا تو ہم اس کو ویلکم بولیں گے، ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہمیں اچھا لگے گا کہ اگر کوئی مزید کوئی اور ملک بھی اس سی پیک اور ون بیلٹ اور ون روڈ انیشیٹو میں پارٹیسپیٹ کرے گا۔ سو دیٹس اٹ فار ناؤ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں، میں اس سے بھی عرض کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔